سورة المومنون آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیتوں میں کہ اللہ کے گھر ہم جب جمع ہوں گے تو وہ کتاب پیش کی جائے گی جو ہمارے پورے اعمال بتائے گی، یعنی ینطق، نطق، یہ ورڈ آیا تھا آیت نمبر 62 میں کہ وہ بات کرے گی، نطق، اور بالکل صحیح طور سے اعمال نامے والی کتاب ہمارے بارے میں آگاہی دے گی، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن انسان ان تمام حقائق سے غفلت میں ہے اور اس کے پاس اتنے اعمال ہیں ان گناہوں کے علاوہ بھی جس کو وہ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا۔ اب انسان جو برے اعمال کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کچھ اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حتی، یہ انسان اس وقت تک غافل رہے گا اور عمل میں کوتاہی کرتا رہے گا، حتی، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم، کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کیا غریب انسان، کمزور انسان جو دنیا میں ایک سٹیٹس نہیں رکھتا زیادہ اچھا، کیا وہ گناہ کرے گا تو کیا پکڑا نہیں جائے گا؟ لیکن مجھے کچھ یوں اس آیت میں نظر آتا ہے کہ امیروں کی پہلے پکڑ ہو جائے گی۔ دیکھیں اس میں آ رہا ہے یہاں تک کہ اگر وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ پکڑیں گے ہم ان کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اس وقت وہ گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے۔ کیونکہ امیر انسان جس کو برتری ملی ہے وہ گڑ گڑاتا نہیں ہے، وہ فریاد نہیں کرتا، وہ کب کرتا ہے جب اس پر بہت بہت مشکل وقت آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر امیر غریب کا بہت زیادہ اگر ہم فوکس نہ کریں، ہم صرف اتنا سمجھیں کہ امیر بھی پکڑے جائیں گے، غریب بھی پکڑے جائیں گے، لیکن امیر، بڑے طبقہ، خوشحال طبقہ جب کوئی کام کھلم کھلا کرنے لگتا ہے تو وہ آفیشل لگنے لگ جاتا ہے، اور اس وقت قوم کی بربادی کا وقت، انسان کی اپنی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کے کام آفیشل کرنے لگ جائے، اور دیکھا دیکھی امیروں کی، خوشحال لوگوں کی، غریب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پکڑ تو سب کی ہوگی، لیکن یہاں پر ہم سب کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے تو یاد رکھنا پکڑ بھی ہم سے ہی شروع ہوگی، پکڑ بھی ہم سے ہی شروع ہوگی۔ آج ملک میں دیکھیں سب کیوں بلبلا رہے ہیں کہ غریبوں کو پکڑا جا رہا ہے اور امیروں کی بڑی بڑی چوری پر انہیں پکڑا نہیں جا رہا۔ وہ اللہ پکڑتے اسی طرح ہیں کہ بڑوں کو پکڑیں گے، پھر وہ فریاد کریں گے اور یہ معاملہ سب دیکھیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑا خوشحال رکھا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سدھرنا شروع کریں۔ لیکن اس میں اور جو خاص سمجھنے والی بات بتائی جا رہی ہے کہ خوشحال طبقہ گڑ گڑاتا نہیں، فریاد نہیں کرتا، لیکن کیا وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب اللہ اسے پکڑیں؟ وہ جو غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اسے اعمال نامے کی فکر ہے، نہ جی اٹھنے کی فکر ہے، تو حتی یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اس وقت وہ گڑ گڑائیں گے، اور پھر اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہوں گا لا تجأروا اليوم، مت فریاد کرو، مت گڑ گڑاؤ آج، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دیے جاؤ گے آج کے دن۔ یعنی آج کے دن کہ سوچئے کہ ایک وقت مقرر انسان کی لمٹ جب وہ کراس کر لیتا ہے، اور یہ رمضان کا آنا، یہ عبادتیں، یہ بھوکا پیاسا اللہ کے لیے رہنا، اللہ کے بندوں کو کھلانا، اور پورے 11 مہینے پھر اس پر عمل کرنا، یہ اتنا بہترین پریپریشن کا منتھ ہے، اور پھر اس کو مینٹین رکھنا 11 مہینے تک، یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ جب بھی اس کی موت آئے تو اللہ کے غضب پر نہ آئے۔ دیکھیں مرنا سب کو ہے،
لیکن ہماری دعا اور ہماری کوشش، ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ جب بھی آپ کی طرف آنا ہو تو ہم مجرم کی حیثیت سے نہ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں ہوگی، اور بے انتہا خوبصورت آیت ہے جو آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے آیت نمبر 66 میں، کہ مجرموں کو پکڑے جانے والے لوگوں سے سوال کیا ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا قد کانت آیاتی، یقیناً تھیں میری آیتیں، تتلا علیکم، تلاوت بھی پڑھ کر سنائی جاتی تھی تم پر تلاوت بھی ہوتی تھی یقیناً تھی میری آیتیں جو تم پر پڑھی بھی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پس تم تھے کہ ایڑیوں کے بل مڑ جاتے تھے۔ کیا سنائی جا رہی ہیں؟ بار بار دیکھیں، کوئی اور کتاب نہیں سنائی جا رہی، کوئی اور کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً آئی تھی تمہارے پاس میری آیتیں جو تلاوت بھی ہوتی تھی تم پر، تم نماز میں خود پڑھتے تھے، تم تراویوں میں خود پڑھتے ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم باعمل ہوں اور ہماری یہ نمازیں ہمارے لیے باعث رحمت ہو جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا پکڑ کس چیز کی ہوگی؟ صرف اللہ کی آیتوں کو جب کبھی ہم نے اپنے عمل سے ٹھکرایا یا اس کو بغیر سمجھے پڑا اور اس پر منہ موڑ لیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا آبا و اجداد سے ہم نے اس آیت کی کوئی غلط انٹرپریٹنگ سنی، اب قرآن سے ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ بات تو بالکل کنفرم ہے، صحیح ہے، اور بڑے بڑوں نے اس پر کوئی نظر نہیں ڈالی، تب بھی اگر آپ اور میں اگنور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، کہ جب ہم فریاد کریں گے تو فریاد رسی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آیت کو سامنے رکھ کر کٹہرے میں ہمیں کھڑا کریں گے کہ تم پر یہ پڑھی جاتی تھی لیکن تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، ڈسکشن نہیں کرتے تھے، بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، خود بھی نہیں سمجھتے تھے، وقت نہیں نکالتے تھے، مستکبرین۔ اللہ وہ پورا ویژولائز کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک تکبر تھا کہ تم کیا بات بتاؤ گے، میرے باپ دادا کیا جانتے نہیں تھے، کیا میرے علماء جانتے نہیں تھے؟ مستکبرین، ایک تکبر تمہارے اندر آتا تھا کہ اتنی نئی بات تم کیسے بتا رہے ہو، جبکہ مجھ کو اور آپ کو تو اس سے آیت کا حوالہ لینا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر ایک تکبر آتا ہے، اور ہم نے جو بات کبھی نہیں سنی ہوتی ہے وہ ہم ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مستکبرین، اللہ فرماتے ہیں جب آیت تلاوت ہوتی تھی تمہارے اندر ایک تکبر آتا تھا، بِهِ سامرن، اس آیتوں کے ساتھ تم اپنی منطق بولتے تھے، سامرن، افسانہ گوئیاں کرتے تھے، بغیر دلیل کے بات کرتے تھے، تہجرون، یعنی لغویات سے کام لیتے تھے، تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب اللہ کی آیتوں سے نہیں ہوتا تھا۔ جب تم پر تلاوت ہوتی تھی اللہ کی آیتیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے تھے، تکبر کا انداز ہوتا تھا، ان پر باتیں کستے تھے اور اپنے منہ سے الٹی سیدھی بات نکالتے تھے۔ دیکھیں 4 لفظ آ رہا ہے، اعقابکم تنکسون، مستکبرین، سامرن، تہجرون۔ اب آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کب اللہ کی کتاب سننے کے بعد بالکل ہمبل ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، یا ہمارے اندر یہ 4 چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، بڑی خوبصورت ربط ہے، جوائننگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یدبروا القول، کیا پس ایسے لوگوں نے کبھی بھی تدبر نہیں کیا قول کا؟ قول کیا؟ قول قرآن، قول رسول، جو کہ قرآن ہی ہے، قول رسول بھی قرآن ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ انہ لقول رسول کریم کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ افلم یدبر القول،
کیا انہوں نے ان باتوں پر کبھی تدبر نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تدبر کرنا صرف علماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے، کامن مین، عام انسان کو بھی تدبر کرنا چاہیے، اور تدبر کرنے پر انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم ملے گا، بنسبت اس کے کہ جب ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور پھر اگر کوئی اس میں تدبر سے پڑھتا ہے تو سوچئے اس کا کیا مقام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو تمہارا حشر اس لیے برا ہوگا کہ تم نے انڈیویجول حیثیت سے تدبر نہیں کیا بات پر، ام جاءہم، یا کیا آئی ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس کوئی انوکھی بات آ گئی جو ان کے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی انوکھی بات آ گئی تھی کہ انہیں سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی تھی؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے میں نے ہمیشہ تمہیں دین وہی بتایا جو پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ کبھی بھی کوئی نبی نیا دین لے کر نہیں آیا، کبھی بھی کسی نبی نے کوئی نئی باتیں نہیں کی، بلکہ تم نے اسے اتنے پردوں میں چھپا دیا کہ پھر تم مینٹلی اسے سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ تو خدا کے لیے اپنے اندر اسپیس لائیں، اپنے اندر ایک تعصب کو نکال دیں، کیونکہ کوئی آپ کو زبردستی نہیں منوا سکتا۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں اور ڈفرینٹ لوگوں کی جو ایک تفسیر ہے اس کو سمجھتے چلے جائیں، پھر یہ بات ہم پر آئے گی کہ ہم کس چیز کو زیادہ اوتھینٹک کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج بہت بڑی بڑی باتیں آپ کو بتائیں کہ آیتوں سے سوال ہوگا، آیتوں کے منکر کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، پھر اس نے تدبر نہیں کیا ہوگا اللہ کی کتاب پر، اور اللہ تعالیٰ پھر بڑے انداز سے کہہ رہے ہیں کیا کوئی انوکھی بات آئی تھی؟ ام جاءہم، کیا آئی تھی ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا ایسی کوئی انوکھی بات آ گئی تھی جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے باپ داداؤں میں؟ اگر غور کرتے تو یہ تمہاری پچھلی کتاب میں موجود تھی، اور میرا تو یہ باقاعدہ ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے وہ جو سچے صحابی تھے، یہ وہی تھے جو پچھلی کتاب کو تصدیق کر اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، حقیقت کو پہچانا، اور اس قدر ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بن گئی، کیونکہ بات بالکل ان کی کتاب سے ملتی جلتی تھی جس پر انہوں نے میدان جنگ تک اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ اللہ کی کتاب وہ ہمارے لیے ایک اسپرٹ یا اسپرچول ویلیوز ہیں کہ جس پر ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تدبر کی، اور ہم دیکھیں کہ کوئی نئی بات تو نہیں آ رہی، اللہ کی کتاب میں درج ہے، اگر میں نے نہیں سنا تو یہ میری اپنی کوتاہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں ایک اور بھی پوائنٹ بڑا انٹلیکچول ہے، کہا یہ جا رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ایسے لوگوں نے رسول کی ہستی کو پہچانا نہیں تھا؟ یعنی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی بری کیوں لگ رہی ہیں جو وہ توحید پر تمہیں بلاتے ہیں؟ تم خود تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کون سی انوکھی بات وہ تمہیں بتا رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا پہچانا بھی نہیں ہے انہوں نے رسول کو کہ رسولوں کی حدیں کیا ہوتی ہیں، کہ وہ غیب نہیں جانتا، وہ باقاعدہ بازاروں میں چلتا ہے، اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، وہ تو نذیر اور بشیر ہوتا ہے، وہ تمہیں اویئرنیس دیتا ہے، وہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، وہ تمہیں جہنم سے ڈراتا ہے، اتھارٹی تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے پہچانا نہیں اپنے رسول کو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آیت آتی ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، جیسا کہ حق ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا، اور ایمان لاؤ رسول پر جیسا کہ حق ہے رسول کی ذات پر ایمان لانے کا۔ اگر آپ نے یہاں پر بھی رسولوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے تو یاد رکھیے گا آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے، اور ہم کنسیپشنل وائز پورے مارکس سکور نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ کے پاس اور میرے پاس بالکل کرسٹل کلیئر
کانسیپٹ ہونا چاہیے جس کے بہاف پر اللہ کا وعدہ ہے کہ کانسیپٹ وہ چیز ہے جو تمہیں شرک کی پلیتی سے بچاتا ہے، اور اس سے بہت پاسبلٹی ہے کہ آپ کے اور میرے دوسرے کئی گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہم نے شرک کے جو تھن لائن ہے کہ ہم جو شرک نبیوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جبکہ نبیوں نے توحید، پیور توحید کی دعوت دی۔ آپ دیکھیں آج بہت بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، آپ کے سامنے یہ بات ہوئی قد کانت آیاتی تتلی علیکم، صرف آیت کی بات ہوئی، پھر آپ کو کہا گیا فلم یدبروا القول، تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر وتواصوا بالحق ڈسکشن کیوں نہیں کرتے تھے۔ پھر آ رہی ہے بات، کیا کوئی انوکھی بات آئی تھی جو تمہارے باپ داداؤں میں نہیں آئی تھی؟ یعنی اس کا مطلب سب پچھلی کتاب سے ٹیلی ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بڑی بات کیا ملی، کیا رسول کو تم نے پہچانا نہیں تھا کہ رسول کی باؤنڈریز کتنی ہیں؟ فہم لہو منکرون، بس کیا ان کو پہچاننے میں تم منکر ہو گئے تھے؟ تم نے شفاعت کا عقیدہ رکھ لیا، تم نے ان کو اتھارٹی دے دی، جبکہ انہوں نے کبھی اپنی طرف سے یہ بات کبھی نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ نبی پر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں جنہ تھا؟ جنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر دیوانگی ہے۔ یعنی دیوانہ کب کس کو کہا جاتا ہے بتائیے، خود غور سے سوچ کر بتائیے، کب کس کو دیوانہ کہا جاتا ہے؟ جب کوئی وہ ایسی بات بتائے جو کہ آپ کے بڑے سے بڑے تواتر اجماع کو توڑ دے، آپ اس کو کہتے ہو کیا پاگل ہو گئے ہو؟ آپ کے گھر میں کوئی بے پردہ عورت پردہ کرنے لگ جائے، آپ اس کو کہتے ہو تمہارا دماغ صحیح ہے۔ ایک جھوٹا انسان سچائی پر آ جائے تو ہم حیران ہو کے کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی، کچھ کھا تو نہیں لیا؟ یعنی ہم اتنے عجیب سے لوگ ہیں کہ ہم اچھائی کرنے والے کو بھی دیوانہ کہتے ہیں اور سچ مچ کے دیوانے کو بھی دیوانہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیوں اتنی گندے ورڈ یا غلط لفظ کیوں کہے ہوں گے، کہ انہوں نے اتنی حق پر بات کی ہوگی جو کہ ان کے صحیفوں کو پڑھنا پڑھانا، پچھلے صحیفوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ باپ داداؤں کے دین پر اندھی تقلید کرتے ہوں گے، اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی اتھارٹی بتائی ہوگی اور تمام انبیاؤں کے بارے میں یہ کہا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، اور خود اپنے بارے میں بھی قرآن میں انہوں نے یہی اپنا تعارف دیا، نہ میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ میں تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا قیامت دور ہے۔ یہ باتیں انسان کو اس چیز پر اکساتی ہیں کہ وہ اتنا غلط لفظ اپنے منہ سے نبیوں کے لیے لیتا ہے۔ تو باقاعدہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو ان کو لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دیوانگی ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کی فیور کرتے ہوئے کیا جواب دیا، دیکھیں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوانگی تو کوئی نہیں ہے، بل جاءہم الحق، بلکہ بات یہ ہے کہ آ گیا ہے حق، یعنی حق آنے پر، حق لانے والے پر، حق بولنے والے کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن جو بات بتا رہا ہے وہ بالکل ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہمارے بھی درمیان ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے باپ داداؤں سے ہٹ کر کوئی بات بتائی جائے، توحید کی بات بتائی جائے، نبیوں کے حوالے سے ان کا تعارف کرایا جائے، لیکن اگر وہ آپ کی فینٹیسی، آپ کی سوچ سے ہٹ کر ہو تو آپ اس کو دیوانہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس حق آ گیا جس کو یہ ہضم نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ ہی آگے کہہ رہے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کہہ رہے ہیں اکثریت، میجورٹی حقیقت پسند نہیں ہوتے ہیں، وہ حق کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، وہ باطل پرستی میں خوش ہوتے ہیں، وہ الجھی الجھائی لپٹی لپٹائی باتوں میں
سکون محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے وہ باتیں مت بتاؤ کہ جس سے میرا پورا امیج دین کا کچھ اور ہو جائے. لیکن اللہ بھی اپنے نور کو پھیلا کے رہیں گے اگرچہ کہ ناپسند کریں کراہت کرنے والے. تو کیوں نہ ہم اس نور کا ساتھ دیں, کیوں نہ ہم اس نور کو پھیلانے میں ہمارا ہاتھ بھی ہو, کیوں نہ ہم یہ کام مل کر کریں, اور کیوں نہ ہم حقیقت پسند ہو جائیں. آج آپ اپنی بلڈ ٹیسٹ اور اپنی دوسری رپورٹس کیوں کرانے جاتے ہیں؟ کیوں اس خوش فہمی کا شکار نہیں رہتے ہیں کہ کینسر ہو تو ہو, شوگر ہو تو ہو, بیماری ہو تو ہو, مجھے کیا کرنا ہے, میں سنوں ہی نہ کہ میں ٹینشن میں آؤں. کیوں اپنا علاج کرانے جاتے ہو؟ اسی لیے دین کے معاملے میں بھی حقیقت پسندی بہت فائدہ دے دے گی, کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ اور میں 1 to 1 اللہ سے ملاقات کریں گے, اور اللہ کرے کہ وہ اللہ میرے اور آپ کے فرینڈ ہو. اللہ تعالی ہم سے کوئی سوال نہ کرے, کیونکہ اللہ نے ہماری زندگی لا الہ الا اللہ کے بیس پر موجود پائی ہو. اس لیے صرف کلمے کی موت ضروری نہیں, کلمے کی زندگی جینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو آپ دیکھیں آج بڑی خوبصورت آیتیں تھیں کہ اللہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس حق آ گیا, لیکن اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے. اور آگے بھی بڑی گہری بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ حق کی اتباع انسان چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع میں لگ جائے تو فساد ہو جائے گا آسمان زمین میں. کہ اگر سب اپنے اپنے دل کی باتوں پر پورا اترنا شروع ہو جائیں تو یہ دل تو تمہیں برباد کر دے گا. اس لیے دل کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ قرآن کے حساب کے مطابق آپ کا دل دھڑکتا نہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں, اور ہم سب کو سماعت بصارت دل کا صحیح فائدہ اٹھانا نصیب فرما دے.